حضرت علی نے فرمایا، اگر آپ کسی کو پسند یا محبت کرتے ہیں اور اس سے نکاح کی خواہش مند ہے تو اسے تہجد کی نماز میں اللہ پاک سے دعاؤں میں زیادہ مانگا کرے، کیونکہ اللہ پاک رشتوں کو ایک ہونے کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرواتا۔ لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں نصیب میں لے آتی ہیں۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، تب 400 کن کی صدائیں گونجتی ہے۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہوگا، تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ تمہاری جھولی نہ بھرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تہجد تک پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تاک راتوں میں بہائے جاتے ہیں، کن کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ اللہ آپ کا انتظار کروا رہا ہے، یقین جانی یہ درد کا ڈھیر انگنت آرزو، یہ تمہارے غم اور تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے 1/3 حصے میں ملے گا۔ تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ خواہشات بھی پوری ہو جاتی ہیں جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت ہی خوش نصیب انسان ہوتا ہے، جو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر کے خود بے فکر ہو جانا کہ اللہ سب سنبھال لے گا۔ جب وہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ دل نہیں بدل رہا تو کیا ہوا، تہجد سے تو نصیب بھی بدل جایا کرتی ہے۔ تہجد تو محبت کی آخری سیڑھی ہے، اس میں بہنے والے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ تہجد کی لگن ایک بار جسے لگ جائے نا، پھر انہیں دنیا کی محفلوں میں سکون نہیں ملا کرتا۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہے تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلے شف میں ہوتی ہے، وہ شف جسے اللہ نے سب سے پہلے اپنے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ تہجد کے سجدوں میں مانگی گئی دعائیں جب عرش تک جاتی ہے تو کن کی خوشخبری ساتھ لے کر ہی لوٹتی ہے۔ جب تہجد کی دعائیں عرش پر گونجتی ہے تو پھر رب تمہاری دعا کو تمہاری جھولی میں ڈال ہی دیتا ہے، پھر تمہاری ادھوری خواہش مکمل ہو جاتی ہے اور تمہیں مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، اور تہجد لاڈلی عبادت ہے اور اللہ کے لاڈلے کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعا رد ہو جائے یہ تو سراسر ناممکن بات ہے۔ تم اسے منانے کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ نہ مانے، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعا بے مثال ہوتی ہے۔ آسمانوں سے نزول موضوع کا ہوتا ہے جب ہر تکلیف غم دکھ مٹا دی جاتی ہے۔ مان لو، جان لو، سر تسلیم خم کر لو اس پر کہ مانگی جو دعا جائے تہجد میں اگر تو قبولیت کے تحفے سنگ اپنے ضرور لاتی ہے۔ تہجد میں کچھ تو خاص ہے، تبھی میرے اللہ نے اس کو اتنی فضیلت والی عبادت کہا ہے۔ کچھ تو خاص ہے، تبھی اللہ اپنی اس عبادت کے لیے پہلے آسمان پہ آتا ہے۔ کچھ تو خاص ہے، تبھی اللہ کسی کسی کو چنتا ہے، جس کو چن لیتا ہے پھر اس کے لیے معاوضے کرتا ہے۔ تہجد تک اللہ لے کر آتا ہے کیونکہ تمہاری دعاؤں پہ کن فیکن کی مہر لگنی ہوتی ہے، تبھی تو کہتے ہیں تہجد تو سفر ہے کن سے فیکن تک کا۔ تہجد ایک امید ہے، جب سب کچھ نا امید نظر آتا ہے
تو تہجد تو اللہ کو اپنے بہترین دوست بنانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ صبر کے سفر میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ ہم جب کوئی دعا کرتے ہیں یا کچھ بھی سوچتے ہیں تو پل بھر میں ہی اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے تم نے کتنا صبر کر رکھا تھا۔ ہم جب اللہ کو چن لیتے ہیں تو یہ مقام اللہ خود بخود ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ غم کی شدت جب تمہیں سجدے تک پہنچا دیتی ہے، ساتویں آسمان میں تمہاری پکار تہلکہ مچا دیتی ہے، پھر کون سا غم ہے ایسا جو باقی رہ جاتا ہے جب آسمان سے فوراً تمہارے لیے مدد اتار دی جاتی ہے۔ یہ درد تمہارے لیے کچھ پیغام لاتی ہے، یہ تکلیفیں تمہیں اہم باتیں سمجھاتی ہے، یہ آزمائش تمہیں رب کی پہچان کرواتی ہے، پھر تمہارے درد کی دوا اللہ بن جاتا ہے، پھر تمہارے تڑپتے دل کی شفا اللہ بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جیسے وہ ہمیں جواب نہیں دے رہا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ ہماری سب دعائیں سنتا ہے، بہت غور سے ہماری ہر پکار پہ ہماری طرف دوڑا چلا آتا ہے اور ہماری ہر دعا کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کسے کب اور کیسے دینا ہے۔ اس لیے نا امید مت ہو، ایک دن تمہیں وہ سب دے گا جس کے لیے تم نے اپنا ہر راستہ چھوڑ کر اس کے ہر راستے کو اپنایا ہے۔ تو اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ کبھی کبھی انسان لڑتے لڑتے تھک جاتا ہے، پھر آخری امید رات کی تنہائی میں تہجد کے سجدے میں آنسوؤں سے اللہ سے باتیں کرنا ہوتا ہے اور دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ تھک گئے ہو، دیکھو پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقرر وقت پر اور تم حیران رہ جاؤ گی انشاءاللہ۔ تہجد پڑھا کرو، یہ تمہاری غموں کو خوشیوں میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ آدھی رات میں نیند بھری آنکھوں کے ساتھ، دکھتے ہوئے سست جسم کے ساتھ اپنے رب کے بارگاہ میں بیٹھ کر تم سوال کرو اور وہ تمہیں محروم رکھے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر تہجد کی دعائیں تو ناممکن کو بھی ممکن کرا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت اپنے بندوں کو سنتا ہے، لیکن رات کی تنہائی میں جو اسے پکارتا ہے اسے وہ عطا کرتا ہی ہے۔ تہجد کے لمحات مطلب وقت کرشمات۔ دیکھنا ایک دن یہ آدھی راتوں میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے بات کرنا ہی آپ کی بات بنا دے گا۔ نیند سب کو پیاری ہوتی ہے، لیکن اس کی قربانی دے کر جو اللہ سے ملاقات کی خوشی ہوتی ہے اس کا احساس صرف وہی سمجھ سکتا ہے جسے حقیقی عشق نصیب ہوتا ہے۔ اور جب وہ ہر چیز پر قادر ہے تو وہ تو وہاں سے بھی راستے بنا دیتا ہے جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تم بس ویسی شدت سے اسے مانگو تو صحیح، نہ ملے تو کہنا، اور سوچو جو اسے اس وقت یاد کرے جب سبھی اسے غافل ہو، غفلت کی نیند سو رہے ہو، اور صرف تنہائی میں اٹھو اور اسے پکارو تو وہ آپ کو کس قدر نوازے گا۔ تہجد کا وقت وہ وقت ہے جو انسان کے برے وقت کو اچھے وقت میں بدل دیتا ہے۔